اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے پیغمبر تو محمد الرسول اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں صرف محمد الرسول اللہ کی بات کرنی چاہیے؟ یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ خیال اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے، اس نے اللہ رب رحمان کے اترنے والے قرآن کا ہی انکار کر دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے پہلے ہی صفحے پہ اس بات کا اعلان ہو چکا ہے، اور بار بار اللہ نے اس بات کی لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ لوگوں، ارکان اسلام 5 ہیں، اور دوسرا جو اسلام کا رکن ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا ہے، وہ نبی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان تمام انبیاء کو سچا ماننا، ان کو اللہ کا پیغمبر ماننا، ان کی جو محنتیں، کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کا دل و جان سے ایسے ہی احترام کرنا جیسے ہم محمد الرسول اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی کسوٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اور صرف نبی ابراہیم کے قصے کو بیان کرنے کا ہی ذکر اللہ نہیں کر رہے، ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، لوگو تمہارے لیے، اے میرے نبی محمد تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور ان کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی امتحانات ہیں، اور جتنے بھی ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی شان میں اللہ نے اپنے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، لوگوں ان ساری آیات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف، ایک صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، وما کان من المشرکین، کہ میرے ابراہیم نے میری توحید کے لیے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ ملتم واحدہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی ذات میں اکیلا ہی جماعت ہے، ابراہیم کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے اور یہ لقب اللہ نے دیا ہے، ملتم واحدہ، کہ میرا ابراہیم اس وقت کے دور میں، زمانے میں ساری انسانیت بتوں کی پجاری تھی، شرک کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت پوری دنیا سے لڑنے والا، اللہ کی توحید کے لیے اور اللہ کی پہچان کروانے والا اگر کوئی تھا تو وہ اکیلا ابراہیم تھا۔ ساری دنیا، سارے لوگ ابراہیم کی ذہانت کے سامنے، ابراہیم کے ایمان کے سامنے، ابراہیم کی تبلیغ اور مشن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا بھی ہے، کتابوں میں آپ احباب نے پڑھا بھی ہے۔ اگر تو وہ رسمی قصہ پڑھنا یا سنانا مقصود ہے تو یہ تو بہت دفعہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، لیکن اگر عمیق نظری سے دیکھا جائے، اور دیکھنا بھی عمیق نظری سے ہی چاہیے، ایک مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ افلا یتدبرون القرآن، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کیا تم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے؟ ام علی قلوبنا اقفالھا، یا یہ کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کے موضوعات میں سے مکمل ایک موضوع انبیاء کے قصے ہیں، پہلی قوموں کے قصے ہیں، لوگوں کے قصے اللہ نے سنا کے، اللہ نے بیان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان قصوں سے سبق سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایون کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہاں تک فرما دیا احسن القصص، کہ قصوں میں، کہانیوں میں عبرت کا نشان
اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ نبی ابراہیم کا ذکر جہاں جہاں بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یقین جانیے اگر ایمان کی آنکھ سے دیکھا جائے، پڑھا جائے اور سنا جائے تو اس کے اندر وہی مشن ہے جو مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس قصے کے اندر وہی تبلیغ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اور کفار کی طرف سے اذیتیں دینے کے بعد، طائف کی وادی میں پتھر پڑنے کے بعد، رستے میں کانٹے بچھائے جانے کے بعد، رسول اللہ پہ گندی اوجڑی اونٹ کی لا کے رکھنے کے بعد، رسول اللہ کے گلے میں چادر لپیٹنے کے بعد، رستے میں کانٹے بچھائے جانے کے بعد، اتنی تکلیفیں جب آتی ہیں، اللہ کے رسول پھر بھی اپنی مشن پہ گامزن ہیں، قدموں میں ذرا بھی لڑکڑاہٹ نہیں آتی۔ اللہ اپنے نبی کو اس موقع پہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، جو تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں، جو اذیتیں میرے دین کی تبلیغ میں آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہیں، اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیفیں میرے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی وہ گھر بت بنانے کا مرکز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کا ذکر آزر کے نام سے اپنے قرآن کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی ان کے سامنے ابراہیم کا ذکر کیجئے اور ان کے باپ آزر کا ذکر کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جان یہ آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ جن بتوں کو آپ بنا رہے ہیں، لکڑی کے پتھر کے بت بنا کے اور مٹی کو تراش کے جو آپ مورتیاں تیار کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ نمرود کا تسلط تھا، نمرود کی بادشاہت تھی، اور نمرود کا وزیر خاص، مشیر خاص ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی آزر تھے، اور ان کے بنائے ہوئے بت وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت بنانے والے بھی تھے، بت بیچنے والے بھی تھے، اور ان بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے تبلیغ کا اصل مرکز جس کو بنایا ہے، انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اور جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے باپ کو اللہ رب رحمان کے مقابلے میں کھڑے کیے جانے والے بتوں کی رسوائی اور ان کی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے میرے پیغمبر ابراہیم کے قصے کو بیان کیجئے، وہ میرا بڑا ہی سچا پیغمبر تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا جان آپ ان مورتیوں کو، ان بتوں کو، ان لکڑی کے تراشے ہوئے، پتھروں سے تراشے ہوئے جو مجسمے تیار کر رہے ہیں، یہ تو بے جان ہیں۔ ابا جان آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اس لیے چھوڑ دیجئے اے ابا جان، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک،
میرے رب نے میرے دل میں اپنی توحید کو ڈال دیا ہے، میرے رب نے میرے دل میں اپنی توحید کو ڈال کے مجھے اس بات کی سمجھ دے دی ہے، سمجھ ہی نہیں دی، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میرے اللہ نے مجھے سیدھے رستے پہ چلا دیا ہے۔ اے ابا جان، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا آباتی، انداز دیکھیں، باپ سے بات کر رہے ہیں تو تمیز کے دائرے میں رہ کر، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، باپ کے مسلک سے، باپ کے عقیدے سے اختلاف ہے، لیکن ادب اور احترام کا پہلو اللہ نے وہی الفاظ اپنے قرآن کا حصہ بنا دیے، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کے ساتھ اپنے والد گرامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف، اے میرے باپ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی ظلم کیے جاتے ہیں، سارے ظلموں سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس رب نے ماں کے پیٹ سے ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے، اسی رب کے سامنے رب کے مخالف کھڑے کر دیے جائیں۔ جس رب سے مانگنا تھا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے اس رب سے مانگا نہ جائے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس رب نے عزتوں، ذلتوں، بیماریوں سے شفا کے سارے منصوبے بنائے ہیں، اے میرے ابا جان، مجھے اس بات پہ خوف آتا ہے فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، شیطان رحمان کا بدترین دشمن ہے۔ اے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے آپ پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ بیٹے نے باپ سے بات کی، لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ کالا، آزر کہتا ہے کالا اے ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو مجھے ہمارے معبودوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا، اے ابراہیم، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا، میں تجھے مار مار کے سنگسار کر دوں گا اور میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ باپ نے اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں؟ اے ابا جان، اگر آپ نے اللہ کی توحید کو نہیں ماننا، اے ابا جان، اگر آپ نے اپنے رستے کو نہیں چھوڑنا، اگر آپ نے اللہ کی مخالفت کو نہیں چھوڑنا، تو آج سے قالوا سلاما ساستغفر لک ربی، اے ابا جان، پھر آج سے میرے اور آپ کے رستے الگ ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے اس وقت تک اپنے رب سے آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک آسمان سے میرا رب میرے لیے کوئی حکم نازل نہیں کر دیتا ہے۔ یہ مکالمہ، یہ ڈائیلاگ ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے باپ کے درمیان جو ہوتا ہے، اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور محمد الرسول اللہ کے امتیوں کو، صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ ایمان اور اسلام کا رشتہ خاندانی رشتہ داریوں سے بڑھ کر ہے۔